الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں سن رہے ہیں. گزشتہ درس میں ایک اہم صفت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ کے اندر اس صفت کے بارے میں قرآن مجید سے بہت سی دلیلیں ذکر کی ہیں، جن میں سے ان دلیلوں کا آپ کے سامنے دلیلوں کی قرأت کی گئی تھی، پڑھا گیا تھا، اور اس کے تعلق سے بعض آیات کی، بعض دلیلوں کی شرح بھی کی گئی تھی. بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی اس صفت کے بارے میں، صفت کلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی حقیقت نہیں بیان کر سکتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ کیسے کلام کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیسا کلام؟ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد آیات کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے بعض بندوں سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے اسے آواز دی، ندا لگائی، پکارا. اس طرح اور بعض جگہوں پر اللہ رب العالمین نے آواز کے ساتھ کلام کی بات کی ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام حرف اور صوت کی صفت سے، یعنی لیٹر بھی ہے اس میں اور اس میں وائس بھی ہے، اس سے متصف ہے. جو کوئی اس کلام کو مخلوق کہے اور اللہ رب العالمین کی صفت ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں کا انکار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں خود ذکر کیا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ انہیں پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کلام کی نسبت کی اور حتی یسمع کلام اللہ کہا. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی اس کی شروعات ہوئی ہے. اس کی شروعات جبریل علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، اس کی شروعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی دوسرے کی طرف سے نہیں ہوئی ہے.
اس کی شروعات اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور جس چیز کی شروعات جس کی طرف سے ہو اسی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، گرچہ نقل کرنے والا دوسرا ہو، لیکن جس نے سب سے پہلے اس کلام کو کہا ہے اس کلام کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ سنتے ہوں گے جو مشہور شعراء ہے جیسے علامہ اقبال، ان کا کوئی کلام پڑھے یا اپنی تقریر کے دوران ان کے کسی شعر کو پیش کرے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ شعر ان کا ہے یا علامہ اقبال کا ہے؟ ہم نے سنا تو کسی دوسرے کی زبان سے، تو کیا اس کی طرف منسوب کر دیں کہ جس کی زبان سے سنا ہے، یا جس نے سب سے پہلے اسے کہا تھا اس کی طرف نسبت کی جائے گی؟ ہر کوئی اس بات پر متفق ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسے کہا ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، جس نے نقل کیا ہے اس کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کلام کے بارے میں، کلام باری کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں، کہ منہ بدأ، یعنی اس کلام کی شروعات اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے کلام کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، گرچہ اسے نقل کرنے والا، اسے پڑھنے والا کوئی بھی ہو، چاہے اللہ کے رسول ہو، چاہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہو، صحابہ اکرام ہو، یا ہم لوگ عام لوگ ہو، کوئی بھی اسے پڑھے، دوسرے کے پڑھنے کی وجہ سے کسی دوسرے کا کلام نہیں ہو جائے گا، وہ کلام اسی کا ہوگا جس نے جہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ تو یہ شروعات اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور وَإِلَيْهِ يَعُودُ، یہ کلام اللہ تعالی کی طرف پلٹ بھی جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی طرح اور سلف صالحین سے مروی ہے کہ قیامت کے وقت اس کلام کو، قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے سینوں سے بھی اور مصحف سے بھی، لوگوں کے سینے اس قرآن سے خالی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مصحف جو ہمارے پاس موجود ہے یہ خالی ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ابھی ہمارے سامنے پیش نہیں آیا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے سلف صالحین سے یہی عقیدہ ملا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جو کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ اس کے برخلاف اہل بدعت کا کیا طریقہ ہے؟ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات چیزیں آئی تھیں، آج کے درس میں اہل بدعت کا اس کلام کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا جہمیہ کے نام سے۔ گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے جس نے انکار کیا تھا اس کلام کے، اللہ رب العالمین کا کلام ہونے کے بارے میں، اللہ کی صفت ماننے سے جس نے انکار کیا تھا وہ کون تھا؟ جعد بن درہم، جسے عراق کے امیر اس وقت کے خالد بن عبداللہ رحمہ اللہ نے قتل کر ڈالا تھا اس جرم کی بنا پر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتا تھا، اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرتا تھا، اسے مخلوق کہتا تھا، جس جرم کی بنا پر خالد بن عبداللہ رحمہ اللہ امیر عراق انہوں نے اسے قتل کیا تھا۔ اس جعد بن درہم سے اس باطل عقیدے کو حاصل کیا جہم بن صفوان نے، جو فرقہ جہمیہ کا بانی ہے۔ چنانچہ جہمیہ کا اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفریہ کلمہ ہے، ہم ان کا عقیدہ نقل کر رہے ہیں بس، اور نقل کفر نہیں ہوتا، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کر سکتا، کلام کرنے کی صفت سے متصف ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سے یہ وصف وہ کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اب جو کلام موجود ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جب آپ اللہ رب العالمین کا اسے کلام نہیں مانتے تو کیا مانتے ہیں پھر؟
کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات کی طرح یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے قرآن کے اندر پایا خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا خالق کل شیء، اسی طرح خلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو کل شیء یعنی ہر چیز یہ مخلوق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کا خالق ہے۔ جب خالق ہوا تو ہر چیز کیا ہوئی؟ مخلوق ہوئی۔ تو اس کل کے اندر یہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بھی شامل کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں، اس کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں، اس کی صفت ہے، اور اس صفت کو بھی کل کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی مخلوق ہے، اور دلیل ہے خالق کل شیء۔ حالانکہ یہی حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تم جو عمل کرتے ہو اس عمل کو بھی پیدا کیا۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہمارے اعمال بھی مخلوق ہے۔ یہ باطل فرقے جو خالق و کل شیء کے اندر اللہ کے کلام کو شامل کر دیتے ہیں، بندوں کے اعمال کو شامل نہیں مانتے، حالانکہ وہ مخلوق ہے۔ بندوں کے اعمال مخلوق ہے، اس کے باوجود خالق و کل شیء کے اندر کہتے نہیں، اس میں بندوں کے اعمال کے علاوہ دوسری چیزیں شامل ہیں، صرف بندوں کے اعمال شامل نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ جو مخلوق ہے اس کو شامل نہیں ماننا چاہتے، اور جو اللہ کی صفت ہے کہتے ہیں کہ وہ کل شیء کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ہے جہمیہ کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں، کہ وہ اللہ کا کلام اس سرے سے مانتے ہی نہیں اور اسے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق شمار کرتے ہیں۔ دوسرا قول معتزلہ کا ہے، جو تقریباً جہمیہ سے ملتا جلتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن تفصیل کرتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا پھر؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے اندر اس کلام کو پیدا کیا۔ کہاں پیدا کیا اس کو؟ معتزلہ کا کہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو پیدا کیا، اور جو جبریل علیہ السلام کے اندر یہ کلام پیدا کیا گیا، اسے جبریل علیہ السلام نے نقل کر دیا اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کی طرف اسے نقل کر دیا۔ لہذا یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہے، یہ جبریل علیہ السلام کے اندر پیدا کیا گیا تھا، اور وہاں سے نقل ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول سے ہمارے درمیان۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ قرآن مخلوق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کلام کی صفت سے متصف نہیں۔ چنانچہ یہ اللہ رب العالمین کے جتنے کلام ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اس کے بارے میں تفسیر کرتے ہیں کہ ایک کلام اللہ تعالیٰ نے درخت کے اندر پیدا کیا تھا۔ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے اندر پیدا کیا۔ جو بھی اللہ کا کلام ہے، اس طرح کسی چیز کے اندر اسے تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کیا تھا۔ اس طریقے سے معتزلہ اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ تیسرا ایک گمراہ فرقہ ہے اشاعرہ کا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام کلام نفسی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام ہے اللہ رب العالمین کا، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیسا کلام؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کلام نفسی ہے، یعنی دل کا کلام ہے، نفس یعنی دل۔ یہ وہ کلام نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جس میں حرف ہو اور صوت ہو،
آواز ہو اور حروف ہو، لیٹرز ہو اور وائس ہو، ایسا کلام نہیں مانتے ہم۔ جب ایسا کلام نہیں تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیسے سن لیا؟ تو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام کی تعبیر کی ہے۔ یہ اصل اللہ رب العالمین کی طرف سے سنا گیا کلام نہیں ہے، یہ ہے اشاعرہ کا کہنا۔ اشاعرہ کا ہی ایک ذیلی گروپ ہے، کہہ سکتے ہیں اسے کلابیہ کا۔ یہ ابن کلاب کے متبعین میں سے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام لفظ نہیں ہے بلکہ معنی ہے، اور وہ صرف ایک معنی ہے۔ ایک معنی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ہی معنی ہے۔ اگر اسے عربی میں آپ کہیں تو قرآن کہیں گے، اگر اسے عربی میں کہنا ہو تو اسے کیا نام دیں گے ہم؟ قرآن۔ اور اگر عبرانی زبان میں اسے نام دینا ہو تو اسی کو تورات کہیں گے۔ یعنی تورات میں اور قرآن میں فرق کوئی ہوا؟ پھر کہیں کہ عربی زبان میں اگر اس کا نام ہم رکھنا چاہیں تو کیا رکھیں گے؟ قرآن رکھیں گے، لیکن عبرانی زبان میں اگر رکھنا چاہیں تو اسے تورات کہتے ہیں۔ اسی کو سریانی زبان میں اگر رکھنا ہو تو اسے ہم انجیل کہیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام ایک ہی معنی ہے، لفظ بھی نہیں مانتے بلکہ معنی کہتے ہیں، اور وہ ایک ہے بس۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین کے متعدد کلام کو ثابت نہیں کرتے، حالانکہ ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو کیا کہا تھا؟ کن فیکون، کن کہا اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا تھا، یہ کلام موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے علاوہ ہے یا نہیں؟ جب آدم علیہ السلام سے جو کلام کیا تھا اللہ رب العالمین نے، کیا وہی کلام موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا کلام ہے؟ وہی کلام اللہ کے رسول سے معراج کی رات کیا گیا کلام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ موقعوں پر اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کلام کرے گا، ہر بندے سے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام متعدد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے آخر میں کیا کہا؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، یہ آیت ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ایک منٹ، جی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہ سورہ کہف کے آخری آیت سے پہلے والی آیت۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے بارے میں کہا کہ اگر دریا، سمندر بھی روشنائی بنا دی جائے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو اس دریا کے پانی سے روشنائی بنا کر لکھا جائے تو دریا کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، اور وہ بھی لفظ نہیں بلکہ معنی ہے۔ وہی قرآن ہے، وہی تورات ہے، وہی انجیل ہے۔ تو یہ عقل و نقل ہر اعتبار سے مردود کلام ہے۔ قرآن کریم کے اندر، اسی طرح احادیث کے اندر متعدد دلیلیں ہیں جو اس باطل عقیدے کے رد میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلاتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من نزل منزلا، کہ اگر کوئی شخص سفر کرتے ہوئے کہیں پر اترے دوران سفر اور یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا یاد کر لیں،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہاں پر کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ وہاں سے کوچ کر جائے، سفر کر جائے۔ یہاں پر اس دعا کے الفاظ پر غور کریں، اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ، اللہ رب العالمین کے کلمات کی میں کیا کر رہا ہوں؟ پناہ طلب کر رہا ہوں۔ یہاں پر اللہ کے رسول دعا سکھلا رہے ہیں کہ تم اس طرح کہو کہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں، کس کی؟ اللہ رب العالمین کے کلمات کی۔ اور یہ بے شمار دلیلوں کی بنا پر اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے، مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے کہ استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا اگر اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی ہو، اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے یہ توحید ہے، اور کسی غیر اللہ کی پناہ طلب کرے تو یہ شرک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کن کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ جنوں کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، جو مصیبت تھی اس کے اندر اور اضافہ ہوا۔ اسے اللہ رب العالمین نے مشرکین کا عمل بتایا کہ مشرکین اللہ کی پناہ نہیں طلب کرتے، جنوں کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ طلب کرنا، کسی مخلوق کی پناہ طلب کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ شرک ہے۔ تمام مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی پناہ طلب کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب اس دعا کے الفاظ پر غور کریں، اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات، کہ میں اللہ رب العالمین کے کلمات کی پناہ طلب کر رہا ہوں۔ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، آپ یا تو کلمات اللہ کو مخلوق مانیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے شرک کی تعلیم دی، نعوذ باللہ من ذالک، اور کوئی یہ کہہ نہیں سکتا، یا پھر یہ کہیں کہ کلمات اللہ مخلوق نہیں ہے، اور واقعی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ دعا بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے۔ اگر اللہ کے کلام کو مخلوق مانے تو نتیجہ کیا یہ آئے گا، نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے رسول نے شرک کی نعوذ باللہ تعلیم دی اور کہا کہ اعوذ بکلمات اللہ کہو۔ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پناہ صرف اللہ کی طلب کی جائے گی، کسی مخلوق کی پناہ طلب اگر کوئی کرے تو شرک کر رہا ہے۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات جب کہتا ہے بندہ، اگر آپ کلمات اللہ کو مخلوق مانتے ہیں تو گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دعا شرکیہ دعا ہے، بلکہ توحید کے اوپر مشتمل ہے یہ دعا عین توحید ہے، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح ہو گیا ہمارے سامنے۔ اہل بدعت کا کیا عقیدہ ہے یہ بھی بالکل واضح ہو گیا۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے یہ بدعتی عقیدہ، یہ باطل عقیدہ بادشاہوں کی ماتحتی میں لوگوں کے درمیان پھیلایا گیا۔ چنانچہ اسی عقیدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے سلف صالحین کی ایک جماعت کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں سب سے زیادہ یہ فتنہ اٹھا تھا، اور گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے ہمت کر کے اپنی زبان سے اس عقیدے کو قبول کرنے کا انکار کر دیا کہ ہم یہ کفریہ کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے اور کہتے کہ بس ایک آیت یا اللہ کے رسول کی بس ایک حدیث آپ پیش کر دیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، بس کہاں سے لائیں؟ پورا قرآن اس باطل عقیدے کے تردید میں موجود ہے. یہ مارتے جاتے اور امام احمد رحمہ اللہ صبر کرتے جاتے، لیکن اس باطل عقیدے کو اپنی زبان سے ادا کرنا قبول نہیں کیا. اس زمانے میں بعض اہل بدعت نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم توقف کرتے ہیں. کیا کہنا شروع کیا؟ کہ ہم توقف کرتے ہیں، نہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور نہ غیر مخلوق اور نہ مخلوق مانتے ہیں. ہم اس بارے میں توقف کرتے ہیں، نیوٹرل ہیں. نہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. نہ ان کے ساتھ ہم ہیں اور نہ ان کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں. ان کے ساتھ بھی ہم نہیں، بلکہ ہم توقف کرتے ہیں، نیوٹرل. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے سلف صالحین کہا کرتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دونوں پارٹی کو خوش کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ان سے زیادہ سخت ہیں جو علل اعلان کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے اسی بیچ و بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہوئے جو دونوں لوگ گروپوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بھی، سلفیوں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اہل بدعت بھی ان سے ناراض نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو کھلم کھلا بدعت اور اہل بدعت کا پرچار کرتے ہیں ان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو نقصان پہنچانے میں اور سلفی دعوت کو نقصان پہنچانے میں. اسی طرح بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ لفظی بالقرآن مخلوق. کیا معنی اس کا؟ کہ ہم جو تلفظ کرتے ہیں قرآن کا، آپ ابھی قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن کا تلفظ کریں گے نا، اپنی زبان سے ادا کریں گے. تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جب پوچھا جاتا کہ آپ قرآن کو، چنانچہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کا امتحان لیا جاتا اور امتحان لے کر کہ بادشاہ کے مخالف ہیں یا موافق ہیں. اگر مخالف ہوتا جیل میں ڈال دیا جاتا سلاخوں کے پیچھے اور سزائیں دی جاتی. تو کچھ لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ لفظی بالقرآن مخلوق. اور ان کی مراد کیا ہوتی؟ ہم جو تلفظ کرتے ہیں قرآن کا، تو یہ تلفظ کرنا عمل کس کا ہوا؟ ہمارا عمل ہوا. تو یہ تلفظ کرنا چونکہ ہمارا عمل ہے تو ہمارا عمل مخلوق ہے. بندوں کے اعمال کیا ہیں؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بندوں کے اعمال مخلوق ہیں. تو اس طریقے سے بعض لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی کہ لفظی بالقرآن مخلوق، ہماری زبان سے جو تلفظ ہوتا ہے قرآن کا، یہ تلفظ مخلوق ہے. اس سے دونوں گروہوں کو دلیل مل جاتی ہے. یہ ایسا جملہ ہے جو صریح نہیں ہے، نہ اس عقیدے کے مطابق نہ اس عقیدے کے مطابق، نہ اس عقیدے کے مطابق جو اہل باطل کا ہے اور نہ اس عقیدے کے مطابق جو اہل سنت کا ہے. بعض لوگ ایسا الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا کوئی صاف نظریہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، دونوں گروہ خوش ہو جائیں ہمارے مطابق انہوں نے بات کی ہے. بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور روافض دونوں لوگ موجود تھے، دونوں گروہ کے لوگ موجود تھے. ان سے پوچھا گیا
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ سوال کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہے؟ اب اگر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں تو جو روافض کی جماعت ہے یہ نہیں چھوڑیں گے، ختم کر ڈالیں گے. اور اگر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں تو یہ خلاف واقعہ بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے یہاں مطعون ٹھہرائے جائیں گے. تو ایک ایسا جملہ کہا، دونوں گروہوں کو لگا کہ ہمارے مطابق انہوں نے جواب دیا ہے. کیا کہا؟ افضلہ من تحتہ بنتہ، کہ ان دونوں میں افضل وہ ہے جن کے ماتحت ان کی بیٹی ہے. تو روافض نے سمجھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہا اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. یہ خوش ہو گئے. اہل سنت کہہ رہے نہیں ہمارے مطابق انہوں نے جواب دیا ہے. کیسے؟ کہہ رہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے ماتحت ان کی بیٹی ہے وہ زیادہ افضل ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اللہ کے رسول کے ماتحت ہے، اس لیے ضمیر کا مرجع یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اس لیے ابو بکر صدیق کو انہوں نے افضل کہا. لفظ ایک ہی ہے لیکن دونوں لوگ خوش ہو گئے. تو یہی موقف بعض لوگوں نے اپنایا تھا لفظی بالقرآن مخلوق کہنے کا، تاکہ سامنے والا کیا ہو جائے، اپنے مطابق جواب سمجھ کے چلا جائے. اب تم جو مراد لیتے ہو، ہمارے دل کے اندر جو ہے. تو کیا کہتے تھے کہ ہم جو تلفظ کرتے ہیں قرآن کا نا یہ مخلوق ہے. اس سے اہل باطل نے دلیل لینا شروع کیا کہ ہم جو تلفظ کرتے ہیں وہ کیا ہے، قرآن ہے. اس کا مطلب کہ قرآن کو مخلوق کہا انہوں نے. اور جو مانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے وہ کہتے کہ نہیں، قرآن کو مخلوق نہیں کہا، اپنے عمل کو مخلوق کہا ہے. اس لیے کہ تلفظ کرنا ان کا عمل ہے، اپنے عمل کو انہوں نے مخلوق کہا. امام بخاری رحمہ اللہ اسی فتنے کے اندر گھسیٹے گئے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ اسی فتنے کے اندر گھسیٹے گئے تھے. کیا فتنہ ان کے ساتھ ہوا تھا؟ جب ان کی شہرت دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی تو نیساپور بلائے گئے اور آخری زندگی انہوں نے نیساپور کے اندر گزارنے کی چاہی. جب وہاں پہنچے تو مورخین کا بیان ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر چھت پہ کھڑے ہو کر لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا استقبال نہ کیا ہو. ایسی عزت بادشاہوں کو نہیں ملتی جو امام بخاری رحمہ اللہ کو ملی تھی. شہر سے باہر نکل کر لوگوں نے، علماء اکرام کی ٹیم نے آ کر امام بخاری رحمہ اللہ کا استقبال کیا اور ان کو عزت و تکریم کے ساتھ شہر لے کر آئے. اس شہر کے اندر ایک بہت بڑے محدث ہوا کرتے تھے، محمد بن یحییٰ الذہلی رحمہ اللہ. محمد بن یحییٰ الذہلی رحمہ اللہ، ذال کے ساتھ اور ہا کے ساتھ، الذہلی رحمہ اللہ کے نام سے معروف ہے. بہت بڑے محدث نیساپور کے. جب امام بخاری رحمہ اللہ وہاں پہنچے تو امام ذہلی رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ امام بخاری سے صفت کلام کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے. ابھی پتہ نہیں صفت کلام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے. فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے. بہت سارے لوگ بادشاہ کے عتاب سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بھی اپناتے ہیں اور بہت سارے لوگ صراحت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا جواب دیں گے وہ. اس لیے اس مسئلے کو نہ چھیڑے. اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی
جو ہمارے عقیدے کے بالکل موافق 100% نہ ہو جائے، کچھ موقع مل جائے اہل بدعت کو تو فوراً اس بات کو لے کر اڑ جائیں گے اور پھر ہمارے خلاف استعمال کریں گے کہ دیکھو اتنے بڑے علامہ ہیں۔ بادلوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی بھی مسئلہ مختلف فچرے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کے برخلاف کسی عالم کا کوئی فتویٰ مل جائے، اگر کہیں سے کچھ مل گیا ہلکا پھلکا، اتنا ہائی لائٹ کریں گے کہ دیکھو تمہارے برخلاف فلاں عالم کا قول مل گیا۔ تو پہلے امام زہری رحمہ اللہ نے تنبیہ کر دی کہ اس مسئلے کو کوئی چھیڑے ہی نہ، کہیں سے کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے اہل بدعت کو۔ لیکن یہ لوگ ماننے والے کہاں ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ جب درس کے لیے بیٹھنا شروع کیے نیساپور میں تو مجلس بھری رہتی تھی، جہاں تک نگاہ جائے تلامذہ ہی تلامذہ، شاگردوں کی مجلس بھری رہتی تھی۔ ایک دو دن کے بعد ایک شخص امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور یہی سوال کیا کہ اللفظ بالقرآن کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ قرآن تلفظ کرنے کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ افعالنا مخلوقہ والفاظنا من افعالنا۔ یہ جملہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ جب سب سے پہلے سوال کیا گیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کو، بعض اہل بدعت یہ امام بخاری رحمہ اللہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زبان سے بھی لفظی بالقرآن مخلوق کا جملہ نکلا تھا، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے لفظی بالقرآن مخلوق کا۔ جو بھی امام بخاری کی طرف اس عقیدے کی اور اس جملے کی نسبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس یہ مقدمہ پہنچے گا اور امام بخاری رحمہ اللہ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے جو امام بخاری کی طرف اس عقیدے کی نسبت کرے اور اس جملے کی نسبت کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کبھی بھی اپنی زبان سے لفظی بالقرآن مخلوق کا لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ لفظی بالقرآن مخلوق یہ جملہ ایسا جملہ نہیں ہے جس سے اہل باطل کی ہی 100% تائید ہو، بلکہ ایک ایسا جملہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق بھی اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے اور اہل باطل بھی اپنے من کے موافق اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ یہ بیچو بیچ کا جملہ ہے، یہ صریح بدعت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا تھا۔ لوگوں نے پھنسانے کی کوشش کی، گھسیٹا انہیں اس فتنے کی طرف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب کیا دیا؟ ان کے الفاظ تھے افعالنا مخلوقہ، کہ ہمارے جو افعال ہیں یہ مخلوق ہیں، والفاظنا من افعالنا، اور جو ہم تلفظ کرتے ہیں، ہمارے ورڈز ہوتے ہیں زبان سے نکلے ہوئے، یہ ہمارے افعال ہیں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا، مجلس کے اندر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ امام بخاری نے لفظی بالقرآن مخلوق کہہ دیا۔ دوسرے لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں، ان کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا ہے، انہوں نے صریح طور پر کہا ہے افعالنا مخلوقہ والفاظنا من افعالنا۔ کبھی بھی انہوں نے لفظ بالقرآن مخلوق نہیں کہا، یہاں تک کہ کافی زیادہ ہنگامہ ہونے لگا اسی مجلس میں۔ جو گھر کے مالک تھے سب کو باہر نکالا کہ آپ لوگ مکان خالی کریں، مجلس ختم ہو گئی۔ اب نیساپور کے کونے کونے میں، گلی گلی میں، گھر گھر میں اسی کا تذکرہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ان کے مخالفین تھے، اہل بدعت تھے، انہوں نے پرچار کرنا شروع کیا کہ امام بخاری ہمارے رائے کے مطابق ہیں، وہ لفظی بالقرآن مخلوق کہتے ہیں۔ اور جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر تھے انہوں نے انکار کیا کہ ہم بھی مجلس میں موجود تھے، انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا۔ پھر جب مجلس لگی، پھر ان کے سامنے یہی سوال دہرایا گیا۔ تب امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرے دن جب یہی سوال دہرایا گیا تو خاموشی اختیار کی اور کوئی توجہ نہیں دی اس سوال کی طرف۔ دوسرے دن بھی یہ فتنہ پرور پہنچ گئے اسی سوال کو لے کر، اور اسی سوال کو امام بخاری کے سامنے پیش کیا کہ اللفظ بالقرآن کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے، بیان کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے
اس سوال کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، درس جاری رکھا۔ پھر سوال کیا کہ نہیں، اس سوال کے بارے میں آپ جواب دیں۔ یہاں تک کہ 3 مرتبہ سوال کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب، تب اس کے بعد تیسرے مرتبے کے بعد اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور تیسری بار کہا کہ غور سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، اور بندوں کے جو اعمال ہیں یہ مخلوق ہیں۔ وَالْإِمْتِحَانُ بِدْعَةٌ، اور کسی عالم دین کو اس طرح پھنسانا اور ان کو کریدنا اور اس طرح فتنے کے اندر گھسیٹنا یہ بدعت ہے۔ تو یہ جتنے فتنہ پرور تھے شور و غوغا مچانے لگے اور مجلس اس طرح انہوں نے برخاست کر دی۔ جب ان کو اپنے مطلب کی چیز نہیں ملی اور صراحت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لفظ کو بیان کیا، تب وہ شور کرنے لگے اور اس طرح سے مجلس انہوں نے برخاست کر دی۔ لیکن پہلے دن جو ان کے الفاظ تھے یہ اب چرچا کا موضوع بن گئے لوگوں کے درمیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمت اور ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ اتنی بڑھنے لگی، اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی عزت سے نوازا کہ بہت سارے اہل سنت بھی، جن میں سے نیسابور کے سب سے بڑے محدث کون تھے؟ امام زہلی رحمہ اللہ، محمد بن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ۔ ان کے درس میں جتنے نیسابور کے شاگرد رہتے تھے ان کے درس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تلامذہ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے امام بخاری کے درس کی طرف اور ان کی مجلس خالی ہونے لگی، گنتی کے کچھ شاگرد بچ گئے اور یہ سب کے سب جا کر امام بخاری کے درس میں بیٹھنے لگے۔ شیطان نے یہاں موقع پایا اور امام زہلی کے دل میں امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ان غلط افواہوں کو جمانا شروع کیا۔ اب لوگوں کی طرف سے، اہل بدعت کی طرف سے امام بخاری کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے کہ امام بخاری ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، انہوں نے لفظی بالقرآن مخلوق کہا ہے۔ جب اس طریقے سے امام بخاری کے خلاف سازش ہونے لگی تو امام زہلی رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ جو بھی لفظی بالقرآن مخلوق کی تائید کرتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ خبر ہمیں مل رہی ہے، جو بھی اس کی تائید کرتا ہے وہ ہمارے درس میں نہ بیٹھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امام مسلم رحمہ اللہ اسی درس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ وہاں سے نکل کر چلے گئے، یہاں تک کہ بعض مورخین نے یہ تک لکھا ہے کہ جتنی حدیثیں امام مسلم نے سنی تھی امام زہلی رحمہ اللہ سے اب تک، وہ حدیثیں بھی واپس کر دی کہ اگر امام بخاری کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ امام بخاری کے درس میں بیٹھنے والا آپ کے درس میں نہیں بیٹھ سکتا تو ہمیں نہیں چاہیے، پھر ہمیں امام بخاری ہی محبوب ہے۔ یہاں تک کہ اپنی صحیح کے اندر بھی امام مسلم نے کوئی حدیث امام زہلی سے روایت نہیں کی۔ رہی بات امام بخاری کی، تو امام زہلی امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام زہلی امام بخاری کے استاد ہیں۔ کیا امام بخاری نے امام زہلی سے کوئی حدیث روایت کی صحیح بخاری کے اندر؟ اس بارے میں اختلاف ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب صحیح بخاری کے اندر حدیثوں کی روایت کرتے ہیں تو اساتذہ کا نام ذکر کرتے ہیں، حدثنی فلاں حدثنی فلاں۔ بہت ساری جگہوں پر امام بخاری نے حدثنی محمد کہا ہے، آگے کون ہے؟ محمد بن، ان کے والد کا نام کیا؟ یہ ذکر نہیں کیا ہے۔ یہاں پر بہت سارے محدثین کا کہنا ہے کہ جہاں امام بخاری نے حدثنی محمد کہا ہے مراد محمد بن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ ہے۔ صراحت کے ساتھ کیوں نہیں کہا؟ اس واقعے کی وجہ سے،
تاکہ لوگوں کے درمیان فتنے کا سبب نہ بن جائے کہ امام زہلی کی حدیث سے آپ نے کیوں روایت کی پھر. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ حدثنی محمد کہا. تو بعض محدثین کا کہنا ہے کہ جہاں امام بخاری نے حدثنی محمد کہا ہے اس سے مراد کون ہے؟ محمد بن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ مراد ہے. لیکن یہ کہنا علل اطلاق درست نہیں ہے کہ جہاں بھی امام بخاری نے حدثنی محمد کہا ہے وہاں پر محمد بن یحییٰ الزہلی مراد ہے. یہ درست نہیں ہے. میں جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ ممرہ میں صحیح بخاری الحمدللہ پڑھا رہا ہوں 2 سال سے، اور ایسی بہت ساری سندیں گزر چکی ہمارے ساتھ جہاں پر امام بخاری نے حدثنی محمد کہا ہے، اور ان احادیث کے اندر جہاں پر محمد کہا ہے طرق کو جمع کرنے کے بعد بالکل ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ یہاں پر محمد سے مراد محمد بن یحییٰ الزہلی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر محمد سے مراد ان کے دوسرے اساتذہ ہیں جن کا نام محمد تھا، جیسے محمد بن یوسف الفربری امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے. اسی طرح محمد ابن سلام البیکندی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کا بھی نام محمد ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ محمد کہہ کر صرف محمد بن یحییٰ الزہلی کو ہی مراد لیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ الانصاری رحمہ اللہ یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، اور ان کے نام کے لیے بھی بسا اوقات حدثنی محمد کہتے ہیں، اور بعد میں جب تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ الانصاری مراد تھے. تو کبھی محمد بن عبداللہ الانصاری مراد ہو سکتے ہیں، محمد بن یحییٰ الزہلی بھی ہو سکتے ہیں، محمد بن یوسف الفربری بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح محمد بن سلام البیکندی بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ واقعہ پیش ہوا امام بخاری کے ساتھ، جس وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ وہ در چھوڑ کر امام بخاری کے پاس آ گئے. جب معاملہ یہاں تک طول پکڑ لیا تب امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف سازش سخت سے سخت ہو گئی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کے خلاف ایسی سازش شروع کر دی کہ ان کو اب نقصان پہنچایا جائے. تب بعض خیرخواہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کا نیساپور میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. تب امام بخاری رحمہ اللہ نے نیساپور سے باہر جانے کا پلان بنا لیا، اور وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لوگوں کے سامنے بیان کیا، جیسے کہ محمد ابن نصر المروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا امام بخاری کو کہتے ہوئے، من زعم انی قلت لفظی بالقرآن مخلوق فہو کذاب لم اقلہ. جس نے بھی یہ گمان کیا، یہاں تک کہ بعض دفعہ انہوں نے شہروں کا نام لیا کہ نیساپور کے اندر ہے، فلاں شہر کے اندر ہے، فلاں شہر کے اندر، فلاں شہر کے اندر، جس بندے نے بھی میری طرف نسبت کی کہ میں نے لفظی بالقرآن مخلوق کا جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے وہ کذاب ہے. میں نے کبھی بھی یہ جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف اس کے بعد بھی اگر کوئی اس عقیدے کی نسبت کرے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اس لفظ کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین جن میں امام بخاری بھی شامل ہے صراحت کے ساتھ کہا تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جو بھی اسے مخلوق کہے وہ کافر ہے. اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے سنا ہے، ایسا کلام جو حرف ہو، صوت ہو، اور اللہ کے رسول کے پاس لے کر نازل ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام سے سنا ہے اور پھر لوگوں کو اللہ کے اس کلام کو پہنچایا ہے. جب لوگوں تک پہنچایا کفار و مشرکین تک اللہ کے رسول کے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، تو کفار و مشرکین نے کیا کہا تھا اس کلام کو سننے کے بعد؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کا کلام ہونا انکار کیا تھا. کفار و مشرکین کے سامنے جب اللہ رب العالمین کے اس کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو انہوں نے کہا ان ھذا الا قول البشر. دیکھیں
جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے مخلوق ہے، وہ کن کا عقیدہ اپنا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین نے کیا کہا اس کلام کو سننے کے بعد؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں، بشر کا، انسان کا کلام ہے۔ تو اگر کوئی اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، انسان کا کلام مانتا ہے، تو کس کے عقیدے کی اتباع کر رہا ہے؟ مشرکین کے عقیدے کی اتباع کر رہا ہے۔ مشرکین نے کہا تھا ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقیدہ نہیں سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ نہیں سکھایا ہے، سلف صالحین نے یہ عقیدہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اس عقیدے کو باطل کہنے کے لیے اپنے پیٹ پر کوڑے کھائے ہیں۔ اس لیے ہمارا واضح عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کا جھول نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا کوئی ایسا اہل باطل کو موقع ملے، گنجائش ملے، اسے ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے۔ صراحت کے ساتھ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں، جو بھی اس کو مخلوق کہے وہ کافر ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے، جب چاہے کلام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ازل کے اندر کلام کیا ہے، اور جب چاہے اللہ رب العالمین کلام کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کلام کریں گے۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جس کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ تمام دلائل ذکر کیے، جن دلائل کی قرات گزشتہ ہفتے ہو چکی تھی۔ ان تمام دلائل کا خلاصہ یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایک بہت ہی اہم عقیدے کو اس کتاب سے پڑھیں گے، وہ ہے اہل ایمان کو جنت کے اندر ملنے والی سب سے بڑی نعمت۔ کون سی نعمت ہے یہ؟ دیدار الہی کے تعلق سے آپ لوگ حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اہل باطل نے کیا عقیدہ پیش کیا ہے، یہاں تک کہ بعض وہ لوگ جو عقیدے کو اہل سنت والجماعت سے اخذ نہیں کرتے، ذاتی مطالعے سے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس عقیدے کو ہمیں آخری سانس تک اختیار کرنے کی اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عقیدہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، جو عقیدہ ہمیں صحابہ اکرام سے اور سلف صالحین سے ملا ہے، جس عقیدے پر ہمارے سلف صالحین ثابت قدم رہے، اور ہمیں یہ صاف ستھرا عقیدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے جسموں پر کوڑے کھائے، سلاخوں کے پیچھے رہنا برداشت کیا، لیکن ان باطل عقائد کو قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی سلفی عقیدے پر، اسی خالص عقیدے پر آخری سانس تک باقی رکھے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔